ریسنٹلی ایران یو ایس مذاکرات جو پاکستان کی میزبانی میں سوئٹزرلینڈ میں ہوا، اس کا پہلا دور کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو دیکھتے ہیں آج کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. جی خواجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام. لڑائی اس میں ہوا یہ ہے کہ کیونکہ کل میڈیا پر ہم نے خبریں دیکھی جی واک آؤٹ کر گیا ایرانی وفد، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی خبریں، لیکن جب وزیر اعظم پاکستان نے ٹویٹ کیا آج شباشی صاحب نے کہ مذاکرات میں بڑی حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے ٹھیک ہے. اور ہم حتمی معاہدہ جو 60 دن کے اندر اس کو کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے، اس پر روڈ میپ پر اتفاق رائے ہو گیا ہے. اسی طرح آج جو جے ڈی وینس ہیں انہوں نے بھی بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ دھمکی ایرانی وفد نے دی تھی واک آؤٹ کی. اچھا. ہاں، یہ خبر یہ اتنی یعنی کہ غلط خبر نہیں تھی، خبر ٹھیک تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے. پھر ایرانی جو وزارت خارجہ اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ منڈے جو آ رہا ہے نیکسٹ منڈے، اس سے ہم شروع کر رہے ہیں تکنیکی نوعیت کے مذاکرات، یعنی کہ اتفاق رائے ہو گیا. یہ بہت بڑا ایک کام ہوا ہے کیونکہ یہ اتنی بد اعتمادی تھی دونوں ملکوں کے درمیان. پہلے آپ کو پتہ ہے تقریب ہونی تھی، بالکل، تو پھر تقریب نہیں ہو سکی، تو پھر یعنی کہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی وہاں پہنچے، جے ڈی وینس بھی آئے، وزیر اعظم شباشی بھی وہاں گئے، تو سب نے مل کر آخرکار وہ جو بھاری پتھر تھا اس کو دھکیلنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جو بد اعتمادی کا بھاری پتھر تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ مذاکرات بالکل اب روڈ میپ طے پا گیا ہے کہ 60 روز کے اندر اب وہ تکنیکی جو ماہرین ہیں، کیسے آپ نے آبنہ ہرمز کو کنٹرول کرنا ہے، مواشی پابندیاں جو ہیں کیسے اٹھانی ہیں آپ نے، کیا کیا چیزیں ہوں گی، اس پر اب بہت یعنی کہ خوش آئند بات ہے کہ آنے والے دنوں میں، بلکہ اس پہ جے ڈی وینس نے بھی کہا ہے کہ یہ 24 گھنٹے جو گزرے ہیں نا، جو بڑے اچھے 24 گھنٹے گزرے ہیں، اس میں آبنہ ہرمز بھی کھلی رہی ہے اور لبنان میں امن بھی رہا ہے. یعنی کہ سب سے بڑا ایران کے جو تحفظات ہیں وہ لبنان کے حوالے سے ہے نا، کہ وہاں باز نہیں آ رہا، نیتن یاہو بار بار حملے کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا پچھلے 24 گھنٹے میں لبنان پر کوئی حملہ بھی نہیں ہوا اور آبنہ ہرمز بھی کھلی. دنیا کا کنسرن کیا ہے؟ آبنہ ہرمز کھلی رہے تاکہ جو... تو کیا یہ لانگ ٹرم کے لیے کھلا رہے گا؟ یعنی یہ جو حملے انہوں نے روکے ہوئے ہیں یہ لانگ ٹرم کے لیے رکے رہیں گے یا کنٹینیو رہیں گے؟ نہیں، اگر کنٹینیو رہیں گے تو پھر مذاکرات تو سب ہٹا ہو جائیں گے. میں تو ابھی 24 گھنٹے پچھلے ان کے گزرے کی بات بتا رہا ہوں نا. یہ نیتن یاہو کی گارنٹی تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں دے سکتے، تو میں اور آپ بیٹھ کے یہاں کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اچھی پیش رفت ہو گئی ہے. کریڈٹ گوز ٹو پاکستان. فیلڈ مارشل شباشی صاحب پاکستان کو جاتا ہے نا، یعنی کہ اس جو اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت ہے اس کے تحت ہی یہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. اب ایرانی وزارت خارجہ نے باضابطہ طور پر کہہ دیا ہے کہ جو نیکسٹ جو منڈے ہے وہاں سے ہم نے مذاکرات شروع کر دینے ہیں، تکنیکی ماہرین ہمارے بیٹھ جائیں گے. اب تو قیادت نے پہلے بیٹھنا تھا نا، یعنی جے ڈی وینس ادھر سے آئے، ادھر سے گئے، عباس سراغچی گئے، باقر کالیباف گئے، وہ بیٹھے. تو اب بیٹھیں گے ان کے ٹیکنیکل لوگ جو اس کام کے جس میں انہوں نے اعتراضات ہیں، جو بھی ان کے تفضات ہیں، جیسے مثال کے طور پر یورینیم کو افزودہ کرنا ہے. اچھا. اس پر جے ڈی وینس نے بھی کہا ہے کہ وہ جو ہم انسپیکٹر ہیں، جو انٹرنیشنل ادارہ ہے، عالمی توانائی کے ایجنسی کا جو ادارہ ہے، وہ بھی وزٹ کریں گے، وہاں جا کر دیکھیں گے ایران نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا کہ نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں سیٹل ہونے کے لیے مذاکرات کا اب تکنیکی ماہرین بیٹھ جائیں گے. اس پر روڈ میپ بنانا تھا نا، 60 روزہ میں اس کام کو سم اپ کرنا ہے نا. تو اس کا روڈ میپ تیار ہو گیا ہے، جس کی تصدیق ایران نے بھی کر دی ہے، پاکستان نے بھی کر دی ہے، امریکہ نے بھی کر دی ہے. صرف ایک جو ہے نیتن یاہو، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن یہ تینوں ہی مذاکرات کر رہے ہیں نا. پاکستان تو ثالث ہے، 3 ایگری ہو گئے ہیں اس بات پہ. ہاں، یعنی کہ ایگری تو 2 ملکوں نے ہونا ہے، ایران امریکہ نے ایگری ہونا ہے. وہ ایگری ہو گئے ہیں، پاکستان کی ثالثی کامیاب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے ایرانین پریزیڈنٹ شکریہ کرنے کے لیے کل پاکستان بھی آ رہے ہیں، سننے میں یہ آ رہے ہیں خبروں میں. ابھی خبریں آنا ہے، انہوں نے پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب کی ان کی طویل ان کی ٹیلی فون گفتگو بھی ہوئی تھی. تو وزیر اعظم پاکستان میں شباشی نے کہا ہے کہ وہ پاکستان تشریف لائیں. ٹھیک ہے نا، پاکستانی آپ کے استقبال کے منتظر ہیں. تو مسعود پزشکان کا یہ کہنا تھا کہ میں خود جا کر پاکستانی عوام کا براہ راست شکریہ ادا کرنا چاہتے. بہت اچھا دورہ ہوگا اگر وہ کل تشریف لے آتے ہیں، لیکن انہوں نے آنا ہے. اگر کل نہ بھی آئے، لیکن ابھی تو خبریں سفارتی ذرائع سے جو موصول ہوئی ہیں کہ وہ کل آ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس جنگ کے دوران بھی جو ایرانی اور پاکستانی عوام کے رشتے مضبوط ہوئے ہیں. اگر مسعود پزشکان آتے ہیں تو آپ دیکھیے گا ان کا والہانہ جو استقبال ہوگا، گفتگو ہوگی، تو جو برادر ملک ہے ہمارا، بلکہ برادر سے بھی بڑھ کر، یعنی کہ ہمسایہ ملک ہم کہتے ہیں نا، تو ہمسایہ تو ہمارے اور بھی ہیں نا. یہ برادر اسلامی ملک، یعنی کہ اس جنگ کے دوران بھی ہمارے رشتے بڑے مضبوط ہوئے. ایک انڈین میں ایک صحافی ہیں پراوین سوانی، وہ کہہ رہے تھے، ان کی گفتگو سن رہا تھا،
ان کا ایران کے پیچھے پاکستان کھڑا رہا تھا پوری طرح. انہوں نے اور بھی کئی چیزیں کی ہیں جس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا کہ ہر طرح کی معاملت کی ہے, ٹیکنیکل معاملت کی ہے, چیزیں کی ہیں. اس کا یہ کہنا تھا پراوین سوامی کا کہ جب تک پاکستان مضبوط ہے کسی بھی اسلامی ملک کو, یورپ ہو امریکہ ہو, وہ کوئی ملک شکست نہیں دے سکتا. تو یہ ہمارے جو رشتے اس کے درمیان میں جب دشمن ممالک بھی جو ہیں وہ ہماری تعریف کر رہے ہیں. اب دشمن ممالک کے جو مبصرین ہیں وہ بھی اس بات کی, ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں تکلیف پہنچتی ہے, لیکن جو جیت ہوتی ہے وہ ملک کی جیت ہوتی ہے. بالکل. اگر آپ کو جو اس وقت حکومت ہے, اس وقت جو حکمران ہیں, ان کے چہرے پسند نہیں ہے, ان سے اختلاف ہے, تو انہوں نے تو چلے جانا ہے. ہر شخص نے چلے جانا. پہلے بھی حکمران تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب گزرے, ٹھیک ہے جی, ضیاء الحق صاحب آئے, بینظیر بھٹو صاحبہ آئیں, اور بھی بیچ میں بڑے حکمران آئے, تو سب آج نہیں ہیں. ملک تو ہے نا, بالکل. اس ملک نے انشاءاللہ العزیز قائم و دائم رہنا ہے. تو ہمیں جو ملک کی کامیابی سیلیبریٹ بھی کرنی چاہیے, خوش بھی ہونا چاہیے. اور دونوں شکریہ بھی پاکستان کا جے ڈی وینس شکریہ ادا کر رہے ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا جو وائرل ہوا ہے کہ انڈیا میں مجھے میری بیوی پسند ہے اور پاکستان میں جو فیلڈ مارشل ہیں وہ. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے جسے دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. چینی وزارت خارجہ نے بھی اس پہ آج اپنا رد عمل دیا ہے. ان کا ہم امید کرتے ہیں کہ جو امریکہ ایران کے مذاکرات ہیں نا, ان کی جو سپیڈ ہے وہ رفتار, وہ اسی رفتار سے اس میں کوئی تعطل نہیں آنا چاہیے. اسی طرح سوئٹزرلینڈ نے بھی, فرانس نے بھی, دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ سب تحسین کر رہے ہیں پاکستان کی. اس میں ایسے لگتا تھا کہ ابھی مذاکرات ٹوٹ جائیں گے. پاکستان ایک بار پھر گلوبلی سینٹر آف اٹینشن بن گیا جی. تیسری پاور کی بات ہو رہی ہے اب تو ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. خواجہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ریزائن دے دیا, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ابھی 2 سال ان کی حکومت ہو گئے ہیں اور ریزائن دے دیا. یہ بڑی دلچسپ وجہ ہے. انہوں نے کسی اپوزیشن کی وجہ سے ریزائن نہیں دیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. ان کی پارٹی کے اندر جو وہاں دیکھیں نا, جمہوری پارٹیاں بڑے مسائل, پارٹی کے اندر بھی اپوزیشن ہوتی ہے. پچھلے جو کونسلز کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں لیبر پارٹی جو ہے وہ 30 نمبر پر آئی تھی. اس وقت یہ دباؤ بڑا تھا کیئر سٹارمر پر کہ آپ ریزائن کر جائیں, آپ ناکام ہو گئے, شکست ہوگی پارٹی کو. جہاں آئیڈیل جمہوریت ہے وہاں یہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں 5 سال پورے کروں گا, ریزائن نہیں دوں گا. ابھی یہ واقعہ ہوا ہے کہ ان کے پارٹی کے, لیبر پارٹی کے اندر ایک سخت گیر جو ان کے حریف تھے وہ اینڈی برنہم, وہ جو ہے نا وہ جو عام انتخابات ہوئے تو اس میں شکست کھا گئے تھے. ابھی ضمنی انتخاب میں وہ جیت گئے ہیں. آج انہوں نے حلف اٹھانا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے انہوں نے پھر سمجھا ان کے حلف اٹھانے سے پہلے کیونکہ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے پارٹی کے اندر رہ کر, لیبر پارٹی کے ہی ہیں وہ. تو یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ جو اگلے وزیر اعظم ہیں وہ اینڈی ہوں, وہی ہوں, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے پھر انہیں ریزائن دیا. لیکن مین ان کے ریزائن کی کیا ریزن تھی؟ پور اونرشپ تھی, کیا ریزن تھی جو انہوں نے اتنا جلدی پھر سے ریزائن کر دیا؟ دیکھیں پارٹی کے اندر سے مخالفت ہو رہی تھی نا کہ آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ اس کی وجہ سے میں ہوتی ہے نا, لیکن کچھ تو ایسی پور اونرشپ ہوگی, پور کمٹمنٹ ہوگی جس کی بیسس کوئی پہ انہوں نے کمٹمنٹ ریزائن نہیں تھی. میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ برطانیہ کی بڑی آئیڈیل جمہوریت ہے. وہاں جب آپ کے زیادہ لوگ خلاف ہو گئے, آپ کی انہوں نے کہا جی کونسلز کے انتخابات میں آپ کو شکست ہوگی, دوسرے نمبر پر بھی نہیں ہے, لیبر پارٹی تیسرے نمبر پر آئی ہے. تو یہ یعنی کہ آپ کی ناکامی, وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں نا, لیبر پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. آج انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ نہ صرف وزارت عظمیٰ سے دیا ہے, پارٹی سربراہی سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. اور یہ ان کا جو کیئر سٹارمر تھے, ان کا کیریئر بڑا زبردست ہے. ان کی جو لائف جرنی ہے وہ بھی سننے والی, تھوڑی سی اگر ٹائم ہو تو میں بتا دوں. ان کے والد ایک مزدور تھے, ان کی والدہ ایک نرس تھیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد ایک سخت گیر آدمی تھے, تو بڑی مشکل سے میں پڑھا ہوں, ٹھیک ہے. یہ پہلے اس خاندان کے فرد ہیں کہ جنہوں نے یونیورسٹی کا منہ دیکھا ہے. یعنی کہ غریب جو والدین کے, ان کو بڑا کام کیا, بڑے اچھے وکیل تھے, لاہر تھے, بہت زبردست قسم کے. وکالت میں انہوں نے نام کمایا, پھر لیبر پارٹی جوائن کی, پھر اس میں بڑھتے بڑھتے وہ پارٹی کے صدر بنے. پھر جب وہ الیکشن جیتی لیبر پارٹی تو پھر یہ اس کے وزیر اعظم بن گئے. اور آج میں سمجھتا ہوں, دیکھیں اختلاف ہو گیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر زیادہ پارٹی کے لوگ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں. ان کو سر کا بھی خطاب ملا ہے 2014 میں. اچھا, ہاں, یعنی کہ ان کا کیریئر جو ہے بہت شاندار ہے. ان کی جو جرنی ہے بڑی لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, میں کہتا ہوں کہ ان کی جرنی کو پڑھیں آپ, ان کی لائف سٹوری کو پڑھیں. تو انہوں نے ایک موقع آیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اب اپنی پارٹی کے دوسرے کسی کو موقع دیتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں میری پالیسیوں سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے تو میں ملک کے اندر کوئی اچھی اصلاحات نہیں لا سکا,
تو یہ میرا ریزائن ہے. زندہ جمہوری معاشرے میں تو یہی ہوتا ہے, جائیے آپ آئیے. جس کو یہ بھی انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جو بھی نیا قائد ایوان ہوگا میں اس کی بھرپور حمایت کروں گا, اس کا ساتھ دوں گا. تو بڑی زبردست جرنی ہے. انہوں نے جو اپنا اختتام بھی کیریئر کا کیا ہے وہ بھی بڑا سمجھتا بڑا باوقار ہے, باحوصلہ ہے. ایک ظرف والا آدمی ہی ایسے کر سکتا ہے. مجھے تو بڑا پسند ہے ان کا یہ انداز بھی, ان کا جانا. دیکھیے گریسفلی جانا چاہیے نا, انہوں نے گریسفلی کہا ہے جی ٹھیک ہے, اگر وہ چاہتے تو ان کو نکال تو نہیں سکتا تھا نا. یہ ان کی اپوزیشن تو ان کے خلاف کوئی نہیں تھی نا. ان کی پارٹی کے اندر سے ایک اختلاف اٹھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ دیکھیے یہ میری صدارت میں پارٹی ٹھیک کام نہیں کر رہی, کونسلز کے انتخابات میں شکست ہوئی ہے, پارٹی صدارت سے استعفیٰ لیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ میری قیادت میں حکومت ٹھیک کام نہیں کر رہی تو یہ میرا استعفیٰ ہے, اور جو بھی نیا وزیر اعظم آئے گا میں اس کی حمایت کروں گا. یہ ہوتا ہے زندہ جمہوری معاشرے میں لڑائی. ہماری طرح نہیں ہے بس چمٹے رہنا ہے. ہمارے ہاں یہ تصور ہے جو مرضی ہو جائے. باہر تو ایک ہے ٹرین ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جو وزیر ریلوے استعفیٰ دے دیتے ہیں, بالکل وہ اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. انہوں نے بھی, کیئر سٹارمر نے بھی آج ذمہ داری قبول کی, اور جیسے آئے تھے جمہوری طریقے سے آج انہوں نے اس کا استعفیٰ دے کر ویسے چلے گئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خواجہ صاحب.